آج جو عورتوں کے حقوق کے حوالے سے بے انتہا مسائل ہیں کہ یہ بات تو طے ہے نا کہ کہیں کاروکاری کا مسئلہ ہے، کہیں جہیز کے نام پر قتل کا مسئلہ ہے، کہیں وراثت کے نہ دینے کا مسئلہ ہے، کہیں پر جو ہے وہ اپنا عورتوں کے اوپر تیزاب پھینک دیا جاتا ہے، یہ مسئلہ ہے، کہیں چھوٹی عمر میں جو ہے بچیوں کے ساتھ زیادتی کا مسئلہ ہے، کہیں قرآن کے ساتھ شادی کا مسئلہ ہے، کہیں ڈومینیٹ کرنے کا معاملہ ہے جو ہم کہتے ہیں نا میل ڈومیننٹ سوسائٹی، تو کہیں ڈومیننسی بھی ہے۔ تو ان ایشوز کو ہم کیسے دیکھیں؟ یعنی اس بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ کوتاہی ہماری ہے یا کہیں اور کو کیا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جنید بھائی شکریہ، آپ نے مجھے اس خوبصورت پروگرام میں مدعو کیا۔ یہ جو حوا کی بیٹی کے ساتھ جو ایک ناروا سلوک ہے جس پر ڈاکٹر صاحب نے روشنی ڈالی کہ زمانہ قدیم میں بھی خواتین کے ساتھ جو ہے ایک ناروا سلوک رکھا گیا، ایک امتیازی سلوک برتا جاتا تھا، یہ تسلسل چلا آ رہا ہے، اور حضور علیہ السلام کے آنے سے عورت کو وہ مقام اور مرتبہ ملا اور ان کی جو حیثیت ہے وہ بحال ہوئی، توقیر بحال ہوئی۔ آج بھی یہ کچھ مسائل میں الجھی ہوئی ہے عورت، آج بھی عورت کے لیے کہیں کہیں مسائل اور مشکلات کا سامنا ہے۔ جس طرح آپ نے کہا کہ کہیں قرآن کے ساتھ شادی کا مسئلہ ہے، کہیں زنا بالجبر ہے، اور کہیں جو ہے وہ عورت کو جہیز کے نام پر اس کی بلی چڑھائی جاتی ہے، اور کہیں جو ہے اسے اغوا کیا جاتا ہے۔ تعلیم کا ایک امتیازی سلوک ہے کہ خواتین کو اس طرح سے سہولیات نہیں ہیں، اور تعلیم کا جس طرح مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ اسلام نے تو جو باندیاں ہیں، لونڈیاں ہیں، ان کے لیے بھی تعلیم کا اہتمام کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ من حیث المجموعی نہیں ہے تعلیم کا، یہ کہیں یہ ہے کہ جن مائنڈ سیٹس کا یہ مسئلہ ہے، بالکل ایسا ہے۔ کہیں کہیں ہمارے ہاں یہ خرابیاں، یہ تعصب، یہ مسائل پائے جاتے ہیں، اور یہ مشکلات ہیں۔ سب سے بڑی بات جس طرح حکیم الامت نے کہا نا، مادرارا اسوہ کامل بطول، کہ جس طرح خواتین کے لیے اسوہ کامل سیدۃ النساء العالمین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت پاک ان کے لیے اسوہ کامل ہے۔ آپ نے بالکل درست کہا، جہاں خواتین اس سرکل میں ہیں، اس دائرے میں ہیں، سیدہ پاک کے اسوہ کامل کو وہ اپنا رہی ہیں، وہاں یہ مسائل نہیں ہیں۔ وہاں انہیں ماں کی حیثیت سے بھی احترام دیا جاتا ہے، بیٹی کی حیثیت سے رحمت سمجھا جاتا ہے، وہاں انہیں بیوی کی حیثیت سے انہیں پوری توقیر دی جاتی ہے، اور بہن کی عزت اور تکریم کا خیال رکھا جاتا ہے۔ جہاں ہم مادر پدر آزاد ہو جاتے ہیں، جہاں تربیت، خاص کر میں آپ کے توسط سے یہ بات عرض کروں گا کہ اصل چیز جو ہے یہ تربیت کا فقدان ہے۔ اب دیکھیں، جہاں تربیت دی جاتی ہے بچوں کو، بچیوں کو، وہاں یہ مسائل، لاہور یونیورسٹی والے مسائل پھر پیدا نہیں ہوتے، اور پھر جہاں جو ہے یہ آزادی کے نام پر جو ہے اس طرح کے تقاضے نہیں کیے جاتے، خواتین کو پورے حقوق ہیں۔ جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا، کسب مال عورت کی ذمہ داری نہیں ہے، کہ عورت جو ہے اگر بیٹی ہے تو وہ باپ کی ذمہ داری ہے، اس کے معاش کا، اس کے رہن سہن کا، اس کی ضروریات کا وہ پورا کرے۔ بھائی کی صورت میں وہ بہن کے حقوق ادا کرے، ماں کے بیٹے ادا کریں۔ تو لیکن اجازت دی ہے کہ وہ اگر کسب مال کرنا چاہیں تو اپنے دائرے کار میں رہ کر وہ کر سکتی ہیں۔